اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں رمضان کے کچھ فضائل اور خصائل کو بیان فرمایا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ شہر عظیم، یہ ایک عظیم عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، عظمت بھی ہے برکت بھی ہے۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان تھوڑا کوئی کام کرتا ہے اس پر زیادہ کماتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آپ 1 روپے پر 10 کما رہے ہیں، 100 کما رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ تو یہاں بھی برکت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آگے جا کے آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں بہت آسانی سے انسان اللہ تعالیٰ کی خاص فضل کو حاصل کر لیتا ہے، تھوڑے سے اعمال کے ساتھ۔ تھوڑے اعمال پر بہت زیادہ دیتے ہیں، جیسے کہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔ پھر ایک خصلت بیان فرمائے کہ شہر فی لیلۃ من خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جناب آپ اس سے اس برکت کا اور عظمت کا پتہ چل رہا ہے۔ اس ایک رات کو 84 سال بنائیں اور 29 دن یا 29 دن رمضان کے اور 84 سال اس کے، تو گویا کہ ایک مہینہ کی جو ہم ایک مہینے کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، 84 سال 29 دن کے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کتنا برکت والا مہینہ ہے، کتنا عظمت والا، تصور بھی نہیں۔ مہینہ ایک ہے اور اجر اس کا 85 سال کے قریب ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک رات ایسی اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہی اسی کا نام برکت ہے کہ تھوڑی شے پر زیادہ اجر۔ رات ایک ہے لیکن اس کی عبادت 84 سال، اور ہر ایک کو ملتا ہے اس کا اجر۔ یاد رکھو، اس لیے کہ جو نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، وہ سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اس لیے کہ رات کی عبادت ہے نہیں بھی۔ تو جو آدمی تراویح پڑھ رہا ہے تو رات کی عبادت کر لی نا اس نے بھی، وہ شامل ہو گیا، وہ اجر مل گیا اس کو۔ باقی پوری رات جاگنا وہ الگ چیز ہے، اگر نہیں بھی پوری رات جاگتا ہو، نماز عشاء پڑھی، اس کے ساتھ تراویح پڑھ لی، صبح فجر کی نماز پڑھ لی، شامل ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی شاید محروم کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس رات سے، سب کے کھاتے میں قیامت کے دن ہر جو ہے رمضان کے مہینے میں 84 سال کے اجر ہر ایک کے کھاتے میں لکھا ہوگا۔ پھر سوچے کتنے سالوں کا اجر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ 10 سال ہی صرف اگر ہو نا، 10 سال تو 840 سال بن جائیں گے۔ یہ ہے شہر مبارک عظیم مبارک، یہ وہ رسول اللہ نے اس کی آگے دلیل دے دی کہ کیسے نہیں ہوگا یہ برکت والا کہ تم ایک مہینے کی بات کرتے ہو اور اجر و ثواب کتنا کماتے ہو تم اس میں۔ پھر اگلے ایک اور بات آ گئی، پھر ارشاد فرمائے ایک اور فضیلت اور فضل بیان فرمائی کہ رات کا قیام تطوع ہے اور دن کا روزہ فرض ہے۔ رات کا قیام تطوع میں نے نفلی، سنت مؤکدہ، تراویح کی نماز، اور دن کا روزہ فرض ہے۔ دن کو فرض، رات کو نفل کر دیا، سبحان اللہ۔ دن کو فرض ہے کہ آپ صبح شام تک روزہ رکھ کر انسان مشغول ہے اپنے کام میں جو بھی ہے، اور رات کو چونکہ آرام کا وقت ہے تو اس کو سنت مؤکدہ اور نفل قرار دیا کہ معذور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، وہ اس سے معافی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر بیٹھ نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، کہ ساری گنجائشیں رکھ دی۔ لیکن دن کا روزہ ہے وہ فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ جو رات کا قیام ہے، یہ دراصل تراویح کی نماز مراد ہے۔ بہت سے نادان لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ تہجد تراویح کی تہجد ہی وہی ہے، رمضان میں بھی تہجد،
8 رکعت پڑھ لو، اور غیر رمضان میں بھی تہجد 8 رکعت پڑھ لو۔ تو بھائی ایک مختصر سا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تہجد تو فرض ہوئی ہے مکہ میں اور تراویح آئی مدینہ میں، تو دونوں ایک کیسے ہو گئی؟ تراویح تو مدینہ شریف میں آئی، پیغمبر صاحب نے 3 دن جماعت سے پڑھائی۔ تہجد میں جماعت بھی نہیں ہے، تہجد میں جماعت نہیں ہے، آواز لگا کر آؤ آؤ آؤ۔ تہجد میں تو جماعت ہے کہ پڑھ رہا ہو تو بس کوئی آ گیا ساتھ تو ہو گیا، بس وہ بھی 2-4 بندے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے کر سارے صحابہ نے 3 دن تک نماز پڑھی، اور حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز کہ ایک تیسرے دن تو ہمیں ایسے لگا کہ سحر جو ہے وہ صبح شروع ہو گئی، لیکن نہیں، ابھی ٹائم باقی تھا، اور جلدی جلدی جا کر سب نے سحری کی جماعت سے اور آواز لگا کر کی۔ تہجد کی ایسی نماز تو جائز ہی نہیں، ایسے آواز لگا کر کو۔ تو مکہ میں یہ مکہ کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منہ قسم نقل زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ مکہ کی ہے ساری۔ یا ایھا المدثر یہ مکہ کی ہے، اور یہ مدینہ شریف میں آئی۔ پھر اس میں باجماعت ہے، تہجد میں جماعت نہیں۔ پھر تہجد میں پابندی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، کیوں بھائی؟ اور یہاں 20 پڑھنی، 20 سے کم نہیں پڑھ سکتے، فرق ہے یا نہیں؟ جو دوست کہتے ہیں 8 رکعت ہی تراویح ہے تو کبھی 6 بھی پڑھ لیا کرے، تہجد جو ہے کبھی 4 پڑھ لیا کرے، کبھی 2 پڑھا دیا کرے۔ تہجد ہے نا، تو تہجد تو وسلم نے ہمیشہ 8 تھوڑی پڑھی ہے، پیغمبر اسلام نے 2 بھی پڑھی ہیں، سفر میں 2 رکعت بھی پڑھی، صرف تہجد پڑھی۔ اس لیے آپ کے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے 5 رکعت پڑھی رات کو، تو 5 رات، 2 نفل، 3 وتر۔ دوسرے میں آتا ہے کہ 7 رکعت پڑھی، اس میں 4 وہ اور 3 وتر۔ فرمایا 9 پڑھی، ان میں 6 جنا نفل تہجد کے، 3 وتر۔ 11 پڑھی، ان میں 8 وہ اور 3 وتر، 13 پڑھی۔ لیکن 13 میں 2 رکعت جو ہے یہ فرض کی، یہ فجر کی پڑھی، اس لیے 13 ہو گئی۔ 11 اپنے تہجد کی پڑھی وتر کے ساتھ، اور پھر تھوڑا انتظار فرمایا، اور اس کے بعد فجر کا اذان ہو گئی تو آپ نے پھر 2 رکعت پڑھ لی، تو کل 13 ہو گئی، کیونکہ 7 پڑھی گئی تھی، لیکن بیچ میں فرق پڑ گیا، پہلے رات تھی بعد میں فجر آ گئی۔ تو اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں 20 رکعت پیغمبر السلام نے، عبداللہ بن عباس ان کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 20 رکعت رسول اللہ نے 3 دن پڑھائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل مسجدوں میں جاری کر دیا، اور خلفاء راشدین کے عمل کو رسول اللہ نے سنت قرار دیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ فرمایا۔ پھر تہجد نفلی ہے، تہجد سونے کے بعد پڑھا جاتا ہے، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو تہجد پڑھتا ہے، اور تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اگر تہجد ہے تو پھر سونے کے بعد بھی پڑھ لیں، رمضان میں سو جائیں اور بعد میں جب اٹھ جائیں تو پھر جی ہمارے یہاں فلانی جگہ پر اب تو نماز ہو رہی، آ جاؤ جی، یہاں کیوں عشاء کے ساتھ پڑھا رہے ہو؟ حجود کہتے سو کر اٹھنا، حجود سے تہجد ہے۔ حجود کہتے سو کر اٹھنا، انسان تھوڑی دیر بھی چل لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے، اب پڑھے گا تہجد ہے۔ ہاں اگر علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو یہ ضمناً ہے، اصل تہجد ہوتا ہے جو سو کر اٹھے، یہ پہلے سو جائے پھر اٹھ جائے۔ اور تراویح جو ہے وہ انسان کو جاگتے جاگتے میں پڑھنی، لہذا تہجد اور تراویح میں بہت فرق ہے۔ پھر رمضان غیر رمضان میں اماں عائشہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ محدثین نے لفظ تراویح لکھا ہے، تراویح صلاۃ التراویح، محدثین نے اپنے حدیثوں میں صلاۃ التراویح اور اس کے قیام کو فرمایا۔
اور رسول نے ترغیب دی، من قام رمضان، بخاری میں آتا ہے جو رمضان کا قیام کرتا ہے۔ اب بتاؤ رمضان کا جو قیام کا جو الگ سے لفظ آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ الگ قیام ہے، کیونکہ تہجد کا تو قرآن مجید میں مستقل بیان ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تہجد کا بیان ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی صفات میں بیان کیا کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کو استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کر، اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا الگ سے کوئی قیام ہے جس پر کیا اجر ملتا ہے۔ من قام رمضان غفر لہ ما، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ و احتسابا، اور فرمایا کہ ثواب کی نیت سے غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا اس حدیث شریف میں کہ ایک خصلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو رات کا قیام ہے وہ فرض نہیں کیا، جن کا روزہ فرض ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خص بیان پر، یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں آپ بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرتا ہے، گناہوں سے بھی صبر کرتا ہے، تکلیف پر بھی صبر کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رمضان کا معنی یہ ہے، رمضان رمز سے ہے، رمز کہتے ہیں گرم مٹی اور گرم ریت کو۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے بھوک کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزے دار اگر تجھے کو گالی دے تو بجائے جواب دینے کی یوں کہے انی صائم، میں روزے دار، میں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے، یہ نہیں کہ جلنا شروع کر دے۔ تو صبر، تو جب گرمی آتی اسی سے رمضان لیا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جب گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بھی اندر بھی گرمی بھوک کی، اوپر سے دھوپ کی گرمی، تو فرمایا یہ دونوں گرمیاں مل کر قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے آڑ بن جائے۔ یہ ہے جنت من النار، کہ جو روزہ ہے جنت من النار، فرمایا کہ یہ روزہ جنت من النار، فرمایا کہ ڈھال ہے، کس سے؟ دوزخ سے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈھال کا مطلب ایسے ڈھال بن جائے، ڈھال کا مطلب ہے کہ یہ جو گرمی تم برداشت کرو گے روزے کی، اس یہ عوض بن جائے گی اس جہنم کی گرمی کی، اللہ اس سے تمہیں بچا لیں گے۔ کبھی دنیا میں انہوں نے ہمارے لیے گرمی برداشت کیا، اب اس کو کتنی گرمی دلائے، معاف کیا، جاؤ بھائی۔ کیونکہ دنیا میں انسان کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے کوئی، اور لیکن وہ اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن یہی کمی سعادت بن جائے گی اور کمال بن جائے گا۔ دیکھو ایک مجاہد کی چوٹ لگتی ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اب قیامت کے دن یہی زخم جو اللہ کے راستے میں لگا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس زخم کو لے کر اللہ کے عرش کے سامنے آئے گا اور اس میں سے خون بھی بہتا ہوگا، اور وہ عرش کے اوپر خون گرتا ہوگا، اور وہ دیکھنے میں خون ہوگا لیکن بو خشک جو مشک والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے یہ کیا ہے؟ اللہ یہ میں نے تیری وجہ سے لگوایا ہے زخم، اللہ اس کے اوپر فضل عظیم فرما دیں گے۔ اب یہ جو کمی آئی تھی زخم لگ کر ہاتھ کٹ یا وغیرہ وغیرہ، آخرت میں کمال بن جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ جب میدا خالی ہو تو منہ سے باس آتی ہے، لیکن انسان کے اگر منہ سے تھوڑا سا پانی پی لے تو باس آنا بند ہو جائے گی، کیونکہ میدے میں سے آپ بوڑھے باس نہیں اٹھے گی کیونکہ پانی نے اس کو دبا لیا۔ اب روزے دار صبح سے شام تک منہ سے باس آ رہی، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اطیب عند المسک، اللہ کیا یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ اللہ کے لیے آ رہی ہے۔ جب اللہ کے لیے آ رہی ہے تو درجہ کمال عطا ہو گیا، اللہ نے اس کو کمال دے دی۔ یہ فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، گناہوں سے بھی صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے،
اور شہر المواسات، فرمایا کہ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں سے ہمدردی کرو، لوگوں سے ہمدردی، بھوک پیاس کو محسوس کرو تو سوچو کہ وہ لوگ جو مستقل اس دور سے لوگ گزرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس لیے افضل اعمال میں سب سے افضل عمل اطعام الطعام، کھانا کھلانے کو قرار دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اس جیسا اجر ملتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں، فرمایا کہ اگر پانی کا گھونٹ بھی دے دیتا ہے، کھجور دے دیتا ہے، تھوڑا سا دودھ یا لسی دے دیتا ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، اور اگر پیٹ بھرا دے گا تو غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا اور بخشش بھی ہو جائے گی۔ من فطر صائما۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی یہ عجیب و غریب چند خصوصیات بیان فرمائے کہ یہ کیسا مبارک مہینہ اللہ تعالی نے تمہیں دے دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔